بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خبر واحد کی چوتھی تقسیم. خبر واحد کی چوتھی تقسیم ہے سقوط راوی کے اعتبار سے، یعنی سند میں کوئی راوی ایک یا دو راوی گرے ہوئے ہیں، حذف ہے، ساقط ہے، یا پورے راوی موجود ہے حدیث میں، تو اس اعتبار سے خبر واحد کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث متصل، نمبر 2 حدیث مسند، نمبر 3 حدیث منقطع، نمبر 4 حدیث معلق، نمبر 5 حدیث معضل، نمبر 6 حدیث مرسل، نمبر 7 حدیث مدلس۔ اگر سند میں پورے راوی موجود ہے، کوئی راوی بھی حذف نہیں ہوا، کوئی راوی بھی درمیان سے یا شروع سے یا آخر سے نہیں گرا، سند کے جتنے راوی ہے حدیث کے وہ سارے کے سارے سند میں موجود ہے، تو اس حدیث کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ اگر یہ حدیث نبی علیہ السلام تک پہنچے اور تمام راوی موجود ہو، شروع سے لے کر نبی علیہ السلام تک حدیث کی سند پہنچے اور تمام راوی اس میں موجود ہے، تو اس حدیث کو حدیث مسند کہتے ہیں۔ حدیث مسند تو 2 قسمیں ہوگی۔ اگر پورے راوی سند کے موجود ہو، حدیث کے سند کے، کوئی راوی درمیان سے شروع سے یا آخر سے گرا ہوا نہ ہو، حذف نہ ہو، تو اس حدیث کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ پھر یہ سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو، یعنی صحابی پر حدیث موقوف نہ ہو بلکہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو، تو اس حدیث کو حدیث مسند کہتے ہیں۔ نمبر 3 اگر حدیث کے سند میں پورے راوی موجود نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی راوی گرا ہوا ہو، تو اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ پھر دیکھا جائے گا اگر حدیث کی سند کے شروع میں ایک یا دو راوی گرے ہوئے ہو تو اس کو حدیث معلق کہتے ہیں، یعنی جہاں سے سند شروع ہوتی ہے وہاں سے کوئی راوی درمیان میں موجود نہیں ہے، یعنی شروع میں موجود نہیں ہے ایک یا دو، تو وہ حدیث معلق ہے۔ اور اگر درمیان میں کوئی راوی ایک یا دو گرا ہوا ہو، یعنی سند چل رہی ہے، سند درمیان تک پہنچتی ہے تو درمیان میں کوئی ایک یا دو راوی حذف ہے، موجود نہیں ہے سند میں، تو اس حدیث کو حدیث معضل کہتے ہیں، یعنی جس کے سند کے درمیان میں کوئی ایک یا دو راوی پے در پے نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث معضل کہتے ہیں۔ نمبر 6 حدیث کی سند کے آخر میں اگر کوئی راوی حذف ہو یعنی گرا ہوا ہو تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ جیسے تابعی جو ہے وہ صحابی کو چھوڑ دے اور ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر دے، تو درمیان میں جو صحابی رسول تھا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ تابعی کی ملاقات تو نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی، لیکن اس تابعی نے جب روایت کی تو اس نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر دیا اور درمیان سے جو ہے صحابی کو چھوڑ دیا، صحابی کا نام نہیں لیا، تو یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ سند کے آخر میں جو راوی ہے یعنی صحابی رسول وہ حذف ہے، وہ ساقط ہے، وہ گرا ہوا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ حدیث مرسل ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے عن قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قتادہ تابعی ہے، ایک قتادہ ہے وہ صحابی رسول ہے لیکن ایک قتادہ تابعی ہے، تو بعض اوقات یہ جو تابعی ہے یہ بھی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا جو واسطہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے،
تو یہ حدیث مرسل ہے، اس کی بہت ساری مثالیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر شروع سے کوئی راوی موجود نہ ہو تو حدیث منقطع ہوتی ہے، حدیث معلق ہوتی ہے وہ، اور اگر درمیان میں کوئی راوی ایک یا دو موجود نہ ہو تو حدیث معضل ہوتی ہے، اور آخر میں اگر ایک یا دو راوی نہ ہو تو حدیث مرسل ہوتی ہے۔ حدیث مدلس اسے کہتے ہیں جس حدیث کے راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے استاذ کا نام یا استاذ کا نام بعض اوقات روایت کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اور آگے جو بڑا محدث ہے اس کا نام ذکر کرتا ہے، تو اس راوی کی حدیث کو حدیث مدلس کہتے ہیں۔ حدیث مدلس کہتے ہیں، یا جس روایت میں اس راوی نے یہ کیا ہو کہ اپنے استاذ کا نام چھوڑ دیا ہو اور استاذ کا نام ذکر کر دیا ہو، کیونکہ استاذ مشہور نہیں ہے تو اس کا نام چھوڑ دیا، اور جو استاذ کے استاذ ہے وہ مشہور ہے تو ڈائریکٹ ان سے روایت کر دی اور اپنے شیخ کا نام چھوڑ دیا، تو اس حدیث کو حدیث مدلس کہتے ہیں۔ تو اب دوبارہ سن لے، سقوط راوی کے اعتبار سے خبر واحد کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، متصل۔ متصل وہ حدیث ہے جس کی سند میں پورے راوی موجود ہو، پھر اگر یہ سند نبی علیہ السلام تک متصل ہو تو یہ حدیث مسند ہے، لیکن اگر یہ سند نبی علیہ السلام تک متصل نہ ہو بلکہ درمیان سے کوئی نہ کوئی راوی گرا ہو، تو درمیان سے، شروع سے یا آخر سے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی راوی گرا ہو تو اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ پھر اس منقطع کی آگے 3 قسمیں ہیں، یعنی اگر شروع سے راوی گرا ہے ایک یا دو تو اس کو معلق کہتے ہیں، درمیان سے راوی گرا ہے تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں، چاہے ایک گرا ہو یا دو گرا ہو تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں۔ اگر آخر سے ایک یا دو راوی گرے ہو تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اور وہ روایت جس کے راوی کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے استاذ کا نام یا اپنے استاذ کے استاذ کا نام چھوڑ دیتا ہے اور جو مشہور محدث ہے اس کی طرف اپنی حدیث کی نسبت کرتا ہے، تو اس راوی کی حدیث کو حدیث مدلس کہتے ہیں۔ یا اسی طرح وہ روایت جس روایت میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے شیخ کا نام چھوڑ دیا ہے یا شیخ کے شیخ کا نام چھوڑ دیا ہے، یعنی سند میں چھپا لیا ہے اپنے شیخ کے شیخ کا نام یا اپنے شیخ کا نام چھپا لیا ہے اور مشہور محدث کی طرف اپنی حدیث کی نسبت کی ہے، تو وہ حدیث مدلس کہلاتی ہے۔ تو یہ سقوط راوی کے اعتبار سے جو ہے خبر واحد کی یہ 7 قسمیں ہیں۔ مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آ جائے گی۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں خبر واحد کی چوتھی تقسیم۔ خبر واحد سقوط راوی کے اعتبار سے 7 قسم پر ہے۔ نمبر 1، متصل۔ نمبر 2، مسند۔ نمبر 3، منقطع۔ نمبر 4، معلق۔ نمبر 5، معضل۔ نمبر 6، مرسل۔ نمبر 7، مدلس۔ نمبر 1، متصل۔ متصل وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی پورے مذکور ہو، یعنی سارے کے سارے راوی موجود ہو۔ نمبر 2، مسند وہ حدیث ہے کہ اس کی سند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ نمبر 3، منقطع۔ منقطع وہ حدیث ہے کہ اس کی سند متصل نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو۔ نمبر 4، معلق۔ معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی گرے ہوئے ہو۔ نمبر 5، معضل وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان سے کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند میں ایک سے زائد راوی پے در پے گرے ہوئے ہو۔ نمبر 6، مرسل۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو۔ نمبر 7، مدلس۔ مدلس وہ حدیث ہے جس کے راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام سند میں چھپا لیتا ہو، تو جس سند میں اس نے ایسا کیا ہے تو وہ حدیث مدلس کہلائے گی، اور اس راوی کو مدلس کہتے ہیں، یعنی یہ تدلیس کرتا ہے اور یہ جو کام کرتا ہے سند میں شیخ کا نام چھپانا یا شیخ کے شیخ کا نام چھپانا، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم تھی۔ خبر واحد کی 5ویں قسم۔ خبر واحد کے صیغے کے اعتبار سے خبر واحد صیغے کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے۔ صیغے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جب راوی خبر واحد روایت کرتا ہے
تو کن الفاظ سے روایت کرتا ہے. تو ان الفاظ کے اعتبار سے بھی خبر واحد کی دو قسمیں ہیں، حدیث معنعن اور حدیث مسلسل. حدیث معنعن وہ حدیث ہے جس کو راوی لفظ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، یعنی جب اس خبر واحد کو راوی روایت کرتا ہے تو عن کے ذریعے روایت کرتا ہے، لفظ عن کے ذریعے. اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عن مالک عن ابن شہاب عن عبید عن ابی ہریرہ. تو یہ راوی روایت کر رہا ہے لیکن عن کے ساتھ، تو اس کو حدیث معنعن کہتے ہیں، اور اس کو حدیث عن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو حدیث معنعنہ بھی کہتے ہیں. تو یہ حدیث معنعن ہے جس کو لفظ عن کے ساتھ روایت کیا گیا ہو. نمبر 2، حدیث مسلسل. حدیث مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں، یعنی جس کو روایت کرتے ہوئے راوی صیغہ ادا ذکر کرے، یعنی جس کی سند میں صیغہ ادا ذکر کیا گیا ہو، یعنی راوی نے اس کو صیغہ ادا کے ساتھ ذکر کیا ہو، یا راوی کے جو حالات اس میں چلے آ رہے ہیں وہ ایک طرح کے ہو، یعنی ایک طرح تمام راوی اس کو روایت کرتے ہو، تو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. تو حدیث مسلسل ایک تو صیغہ ادا کے ساتھ جس حدیث کو ذکر کیا گیا ہو اس کو بھی حدیث مسلسل کہتے ہیں. صیغہ ادا جو ہے وہ 16 ہے، حدثنی، اخبرنی، انبأنی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، قرأت. یہ آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے ہیں، لیکن فی الحال آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ حدیث مسلسل وہ ہے جس کو لفظ ادا کے ساتھ راوی نے روایت کیا ہو، صیغہ ادا کے ساتھ روایت کیا ہو. اس کی مثال جیسے سنن ابی داؤد کی ہی حدیث ہے کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا عبد الملک بن محمد بن ایمن. اسی طرح حدثہ عن محمد بن کعب القرظی قال حدثنی عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لفظ حدثنا کے ساتھ ذکر ہوا ہے، تو حدثنا بھی 16 صیغوں میں سے صیغہ ادا میں سے ایک ہے. تو اسی طرح اخبرنا بھی ہے، انبأنا بھی ہے، یہ آگے آپ پڑھ لیں گے ابھی. تو جو روایت راوی نے لفظ صیغہ ادا کے ساتھ ذکر کی ہو، یعنی اس کی سند صیغہ ادا کے ساتھ اس نے ذکر کی ہو، صیغہ ادا یعنی حدیث کے صیغہ ادا میں سے 16 صیغوں میں سے جس بھی صیغے کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہو، تو اس حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. اسی طرح حدیث مسلسل ایک دوسری حدیث کو بھی کہتے ہیں جو محدثین کے ہاں اور خاص کر ہمارے عرف میں اور ہمارے زمانے میں حدیث مسلسل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کے صفات اور حالات حدیث روایت کرتے ہوئے ایک ہی طرح کے ہو، تو اس حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے جب وہ حدیث بیان کی تو نبی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور انہوں نے گٹھلی پھینکی اور حدیث بیان کی، تو صحابہ نے سنی. صحابہ نے پھر جب اپنے شاگردوں کو وہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے بھی کھجور کھائی، گٹھلی پھینکی اور اسی طرح حدیث بیان کی. یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے جن صفات اور جن حالات کے وقت وہ حدیث بیان کی تھی، یعنی کھجور کھا کے گٹھلی پھینکتے ہوئے حدیث بیان کی، اسی طرح صحابی نے بھی بیان کی. صحابی سے جب تابعین نے سنی تو تابعی کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح بیان کی تھی، اور صحابی نے نبی علیہ السلام کے ادا کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، تو تابعی نے بھی وہی ادا کی جو اس نے صحابی کو دیکھتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو تابعین نے جب تبع تابعین کو اپنے شاگردوں کو وہ حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی اسی طرح کھجور کھا کے گٹھلی پھینک کر وہ حدیث بیان کی، اور اسی طرح چلتے چلتے امام بخاری، امام مسلم یا امام ترمذی تک پہنچی وہ حدیث اور انہوں نے کتابوں میں لکھی، اور اسی طرح چلتے چلتے ہمارے زمانے تک وہ حدیث اسی طرح پہنچی ہے. تو اس حدیث کو حدیث
مسلسل کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرتے ہوئے راوی کی ایک ہی حالت ہو، یعنی ایک ہی حالت میں وہ انہوں نے روایت کی ہو، ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے انہوں نے حدیث روایت کی ہو، تو اس کو بھی حدیث مسلسل کہتے ہیں، اور یہ زیادہ مشہور ہے بنسبت اس حدیث کے جس کو صیغہ ادا کے ساتھ ذکر کیا ہو۔ دونوں کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری قسم ہے یہ زیادہ مشہور ہے عام لوگوں کے ہاں، علماء کے ہاں، کہ اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ باقی جو حدیث صیغہ ادا کے ساتھ ذکر کی گئی ہو اس کو بھی حدیث مسلسل ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں خبر واحد کی پانچویں تقسیم۔ خبر واحد صیغے کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، نمبر ایک معنعن، نمبر دو مسلسل۔ نمبر ایک معنعن وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن ہو، اور اس کو عن بھی کہا جاتا ہے، یعنی لفظ عن کے ساتھ جس کو روایت کیا ہو۔ نمبر دو حدیث مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں صیغہ ادا ذکر کیا گیا ہو، تو یہ جس کی سند صیغہ ادا کے ساتھ ذکر کی گئی ہو، یہ تو پہلی قسم ہوگی۔ دوسری قسم یا راویوں کی صفات یا حالات ایک ہی طرح کے ہو، یہ وہ دوسری قسم ہے جو زیادہ مشہور ہے، جس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ تو عام ہمارے عرف میں اگر حدیث مسلسل بولا جائے گا تو اس سے یہ دوسری قسم ہی مراد ہوگی، جس کو میں نے مثال سے واضح کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بیان صیغہ ادا، یہاں سے صیغہ ادا کا ذکر کرتے ہیں کہ محدثین جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ صیغہ ادا استعمال کرتے ہیں، یعنی کبھی لفظ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور کبھی صیغہ ادا کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو جب صیغہ ادا کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ اب صیغہ ادا کتنے صیغے ہیں جن سے محدثین حدیث کو روایت کرتے ہیں؟ تو یہ 16 صیغے ہیں۔ نمبر ایک حدثنی، نمبر دو اخبرنی، نمبر تین انبأنی، نمبر چار حدثنا، نمبر پانچ اخبرنا، نمبر چھ انبأنا، نمبر سات قرأت، نمبر آٹھ قال لی فلان، نمبر نو ذکر لی فلان، نمبر 10 روالی فلان، نمبر 11 کتب الی فلان، نمبر 12 عن فلان، نمبر 13 قال فلان، نمبر 14 ذکر فلان، نمبر 15 روا فلان، اور نمبر 16 کتب فلان۔ تو یہاں تک آپ جو ہے کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں بیان صیغہ ادا، محدثین حدیث کو ادا کرتے وقت، یعنی بیان کرتے وقت یا کسی کے سامنے حدیث بیان کرتے وقت مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اکثر ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، یعنی ان 16 الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے صیغہ ادا ہے۔ تو اس میں سے جو عن فلان ہے اس کو چھوڑ کر باقی کو صیغہ ادا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظ عن فلان جو ہے اس میں وہ بھی اگر ذکر کرے تو پھر یہ مشترک ہے، یعنی حدیث کو کل کتنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے، تو حدیث کو کل 16 الفاظ کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے جس میں لفظ عن بھی موجود ہے، اور اگر لفظ عن کو ہٹا دے، اس کو حدیث معنعن قرار دے کر اس کو ہٹا دے، اور باقی اس کے ماسوا 15 رہ جاتے ہیں، 15 الفاظ۔ لیکن چونکہ یہاں لفظ معنعن اور مسلسل کی تقسیم نہیں ہو رہی، وہ پہلے کر دی ہے مصنف نے، اس لیے یہاں پر صرف مطلقاً صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ حدیث کو کل کتنے الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یعنی محدثین جب کسی بھی حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث مسلسل نہیں، حدیث مسلسل تو لازمی بات ہے اخبرنا حدثنا انبأنا اس کے ساتھ روایت کی جائے گی، عن کے ساتھ روایت نہیں کی جائے گی، لیکن یہاں پر یہ تقسیم نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف مطلق آپ کو الفاظ بتا رہے ہیں کہ حدیث کو کل کتنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محدثین جب حدیث کو ادا کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ایک حدثنی، نمبر دو اخبرانی، نمبر تین انبأنی، نمبر چار حدثنا، نمبر پانچ اخبرنا، نمبر 6 انبأنا، نمبر 7 قرأت، نمبر 8 قال لی فلان، نمبر 9 ذکر لی فلان، نمبر 10 روا لی فلان، نمبر 11 کتب لی فلان، اور عن فلان اس کو نکال لے۔ تو عن فلان اس کو آپ یاد رکھیں، اس کے ما سوا جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ان الفاظ کے ساتھ، عن فلان ان کے علاوہ باقی جتنے الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کی جائے گی، روایت کی جائے گی، تو وہ حدیث
مسلسل ہوگی، اور عن کے ساتھ بیان کی جائے گی تو اس کو حدیث معنعن کہیں گے۔ تو عن فلان نمبر 13، قال فلان نمبر 14، ذکر فلان نمبر 15، روا فلان، اور نمبر 16 کتب فلان۔ تو یہاں کل الفاظ آپ کو بتائے جن سے حدیث روایت کی جاتی ہے۔ باقی عن کے ساتھ روایت کی جائے گی تو وہ حدیث معنعن کہلائے گی، اور عن کے علاوہ باقی الفاظ سے روایت کی جائے گی تو وہ حدیث مسلسل کہلائے گی۔ اب چونکہ حدیث جو ہے وہ اکثر جب محدثین لفظ عن کے علاوہ لفظ صیغہ ادا کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اکثر حدیث آپ کو جو ملے گی بڑی کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ میں، آپ کو جب حدیث ملے گی تو یا تو لفظ عن کے ساتھ وہ روایت ہوگی، یا لفظ عن کے علاوہ دو الفاظ ایسے ہیں جن سے حدیث زیادہ تر روایت ہوتی ہے، وہ ہے حدثنی اور اخبرنی۔ تو ان حدثنی اور اخبرنی، تو جب میں نے آپ کو حدیث مسلسل کی مثال دی تو وہ بھی حدثنی کے ساتھ آپ کو دی، تو اس حدثنی اور اخبرنی اس کے ساتھ حدیث زیادہ بیان ہوتی ہے، اور یا لفظ عن کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان دو الفاظ کے ساتھ حدیث زیادہ بیان ہوتی ہے، اس لیے مصنف یہاں سے ان دو الفاظ میں کچھ فرق بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ متقدمین جو محدثین تھے، یعنی جو پہلے گزرے ہیں، امام بخاری اور مسلم سے پہلے کے جو محدثین ہیں، ان کے ہاں حدثنی اور اخبرنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک معنی ہے۔ محدثین جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کبھی اخبرانی بیان کر دیتے ہیں حدیث روایت کرتے وقت، اور کبھی حدثنی۔ تو متقدمین کے ہاں ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو متاخرین ہے، یعنی بعد کے محدثین جیسے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی وغیرہ، ان کے ہاں انہوں نے لفظ حدثنی اور اخبرنی میں فرق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر استاذ حدیث پڑھے اور شاگرد سنے، جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ استاذ پڑھاتا ہے اور شاگرد سنتا ہے، تو اگر استاذ پڑھائے اور شاگرد سنے تو اس وقت اگر شاگرد اکیلا ہو، استاذ نے صرف اس کو حدیث پڑھائی ہو، تو یہ شاگرد جب یہ حدیث آگے بیان کرے گا تو یہ حدثنی کہے گا کہ حدثنی شیخی و استاذی فلان، پھر آگے سند بیان کرے گا۔ اور اگر شاگرد زیادہ ہے، جس طرح آج کل مدارس میں کئی شاگرد ہوتے ہیں، استاذ پڑھاتے ہیں اور شاگرد سنتے ہیں، تو اگر شاگرد زیادہ ہے اور استاذ پڑھا رہا ہے اور سارے سن رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی شاگرد استاذ کی پڑھائی ہوئی حدیث آگے بیان کرے گا تو وہ کہے گا حدثنا، جمع کا صیغہ ذکر کرے گا کہ ہمیں ہمارے استاذ نے حدثنا شیخی و استاذی، ہمیں ہمارے شیخ اور استاذ نے یہ حدیث بیان کی، اور پھر آگے استاذ کی سند آگے بیان کرے گا۔ لیکن یہ تو ہو گیا حدثنی یا حدثنا۔ اخبرنی اور اخبرنا کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اگر شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاذ سن رہا ہے، یعنی شاگرد نے استاذ کے سامنے عبارت پڑھی، حدیث پڑھی، اور استاذ نے سنی اور پھر اس کی اجازت دے دی، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص بڑے کسی بزرگ سے، استاذ سے یا بڑے عالم سے حدیث کی اجازت لیتا ہے، یا پہلے زمانے میں جب اس شاگرد پڑھتے تھے اساتذہ سے، تو اساتذہ پڑھاتے نہیں تھے بلکہ شاگرد ان کے سامنے پڑھتے تھے، جہاں پر کوئی غلطی ہوتی تھی استاد صرف نشان دہی کر دیتا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ ٹھیک کرا دیتا تھا، باقی کتاب کو پڑھنا، کتاب کو سمجھنا یہ سارا شاگرد کا کام تھا۔ لیکن آج کل استاذ کا بن گیا ہے، لیکن شاگرد کا کام ہوتا تھا، استاد صرف نشاندہی کرتا تھا کہ فلاں جگہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ تو اسی طرح جب شاگرد پڑھے یعنی اور استاد سنے، اور پھر سننے کے بعد استاد اجازت دے حدیث کی، تو یہ حدیث جو شاگرد نے استاذ کے سامنے پڑھی ہو اور استاذ نے سنی ہو اور پھر اس کی اجازت دی ہو، تو یہ حدیث جب یہ شاگرد بیان کرے گا تو کہے گا کہ اخبرنی شیخی و استاذی، کہ مجھے میرے استاذ اور شیخ نے خبر دی، کیونکہ استاذ نے بیان تو نہیں کی تھی، بیان تو اس نے خود کی تھی، لیکن
کہے گا کہ مجھے خبر دی، یعنی انہوں نے مجھے اجازت دے دی اس حدیث کی کہ واقعی یہ حدیث ہے، یعنی انہوں نے مجھے بتایا، تو اس وقت یہ اخبرنی کا لفظ استعمال کرے گا۔ اگر استاذ نے شاگرد نے پڑھا ہو استاذ کے سامنے حدیث اور استاذ نے اجازت دی ہو، تو اس وقت یہ حدیث جب شاگرد آگے بیان کرے گا تو یہ اخبرنی کا لفظ استعمال کرے گا۔ اگر یہ اکیلا ہے، اس نے اکیلے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی تھی اور استاذ نے سنی اور اس کو اجازت دی تھی، تو یہ حدیث آگے بیان کرتے ہوئے یہ شاگرد اخبرنی کا لفظ استعمال کرے گا کہ اخبرنی استاذی و شیخی۔ لیکن اگر شاگرد کہیں سارے ہو، کافی زیادہ شاگرد موجود ہے، اس میں سے ایک شاگرد نے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی اور استاذ نے سنی اور اجازت دے دی، جس طرح بعض مدارس میں ہوتا ہے، اور خاص کر ششمائی امتحان کے بعد ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاذ صرف سنتا ہے۔ بہت کم کسی لفظ کا ترجمہ ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ عام طور پر ترجمہ بھی نہیں ہوتا، استاد شاگرد پڑھتا جاتا ہے اور استاد سنتا جاتا ہے، اور باقی تمام شاگرد بھی سنتے ہیں۔ تو اس طرح اگر استاذ نے شاگرد نے استاذ کے سامنے پڑھا ہو اور تمام شاگردوں نے اور استاذ نے سنا ہو، تو پھر اگر ان شاگردوں میں سے کوئی شاگرد اس حدیث کو آگے بیان کرے گا تو وہ کہے گا کہ اخبارانہ، یا یہی شاگرد اگر بیان کرے جس نے استاذ کے سامنے عبارت پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی، تو یہ بھی جب بیان کرے گا تو یہ کہے گا کہ اخبارانہ، جمع کا صیغہ استعمال کرے گا کہ ہمارے استاذ نے ہم سب کو اس حدیث کے بارے میں خبر دی۔ تو یہ فرق ہے حدثنی اور اخبرنی میں، یا حدثنا اور اخبارانہ میں متاخرین محدثین کے ہاں، اور متقدمین کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہم معنی ہے، محدثین کبھی دل کرتا ہے تو حدثنا یا حدثنی استعمال کر دیتے ہیں، اور کبھی دل کرتا ہے تو لفظ اخبرنا یا اخبرنی استعمال کر لیتے ہیں۔ اب کتاب کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حدثنی اور اخبرنی میں فرق۔ متقدمین کے نزدیک یہ دونوں لفظ مترادف ہے، اور متاخرین کے نزدیک یہ فرق ہے کہ اگر استاذ پڑھے اور شاگرد سنتے رہیں تو شاگرد کے تنہا ہونے کی صورت میں حدثنی اور بہت ہونے کی صورت میں حدثنا کہا جاتا ہے، یعنی جب یہ حدیث بیان کرتا ہے آگے تو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور اگر شاگرد پڑھے اور استاذ سنتا رہے تو شاگرد کے اکیلے ہونے کی صورت میں اخبرنی، اور بہت ہونے کی صورت میں یعنی شاگرد کہیں ہو بہت سارے ہو تو اس صورت میں اخبرنا کہا جاتا ہے، یعنی جب یہ حدیث آگے بیان کریں گے یا ان شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد آگے بیان کرے گا حدیث تو وہ لفظ اخبرنا استعمال کرے گا یا اخبرنی استعمال کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔